نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ یاسین کی آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 7۔ سورت کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے، یاسین، اور یاسین اس سورت کا نام بھی ہے۔ بعض مفسرین فرماتی ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے، اس طرح جس طرح کہ طٰہٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے۔ بعض حضرات یہ بھی فرماتی ہیں کہ یہ 2 حروف کا مرکب ہے، یا اور سین۔ وہ فرماتی ہیں کہ اس کا معنی ہے اے انسان، کیونکہ عرب کے اندر ایک مشہور قبیلہ تھا بنی طے، ان کے ہاں یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا تھا۔ بعض حضرات یہ بھی فرماتی ہیں کہ یاسین یہ حبشہ کی زبان میں لیا جاتا ہے، یعنی انسان کے لیے یہ لفظ حبشہ کی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے، تو انسان سے خطاب کیا گیا ہے۔ بعض مفسرین یہ بھی فرماتی ہیں کہ یہاں پر یا کا اشارہ یوم میثاق کی طرف ہے، یعنی وہ دن جس دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک سے دنیا میں آنے والے تمام انسانوں کی روحوں کو جمع فرما کر ان سے عہد لیا تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ سین کا اشارہ راز کی طرف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کا راز۔ بعض مفسرین یہ بھی فرماتی ہیں کہ یاسین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ یا سید البشر، یعنی اے بنی نوع انسان کے سردار۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، انا سید البشر انا سید ولد آدم، یعنی میں تمام نسل انسانی کا سردار ہوں۔ اور فرمایا کہ یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا، یہ میرے پروردگار کا مجھ پر احسان ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عظیم منصب عطا فرمایا ہے۔ فرماتی ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور سارے لوگ اولین و آخرین والے وہاں پر جمع ہوں گے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کا جب ظہور ہوگا تو ساری مخلوق جان لے گی کہ واقعی آپ سید البشر ہیں، سید الثقلین ہیں اور سید ولد آدم ہیں۔ تفسیر معالم العرفان میں ہے، فرماتی ہیں کہ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یاسین کے 3 حروف، یعنی یا، سین اور نون، فرماتی ہیں کہ اس سے مراد ایک خاص قسم کا نور ہے جو اس کائنات میں سرایت کر رہا ہے، اور اس نور کا نزول قرآن پاک اور اس سورت مبارکہ کے ذریعے سے ہو رہا ہے، اور اسی نور سے کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا پروگرام سامنے آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک سورت کا آغاز حروف مقطعات سے فرمایا ہے، یاسین۔ جو معنی مفسرین حضرات نے بیان فرمائے ہیں وہ عرض کر دیے گئے، اور ویسے آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیشہ حروف مقطعات کے سلسلے میں زیادہ تر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو ہی لیا جاتا ہے، اور وہ یہ فرماتی ہیں کہ حروف مقطعات کے بارے میں
یہ پہلو زیادہ سلامتی والا ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ بذالک آمنا وصدقنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ ان حروف کے معنی کیا ہیں اور ان سے کیا مراد ہے۔ جو بھی اس سے مراد ہے ہمارا اس پر ایمان ہے اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ سورۃ یاسین کا آغاز قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت سے شروع ہوا، اس کے بعد پھر رسالت کا بیان ہے اور اس کے تحت رسالت کی تاریخ بیان کرتے ہوئے کئی واقعات بھی بیان فرمائے گئے ہیں۔ ارشاد فرمایا والقرآن الحکیم، قسم ہے حکمت والے قرآن کی، یعنی جو کچھ احکام اور جو پروگرام قرآن پاک پیش کر رہا ہے اس میں کسی قسم کی شک و شبہ والی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کو نازل کرنے والے، احکام دینے والے یہ وہ ذات ہیں جو حکیم بھی ہیں، ان کے ہر کام ہر بات حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ وحی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو رہی ہے۔ یہ کلام کسی انسان کا بنایا ہوا، گھڑا ہوا یا کہا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ اس ذات کا کلام ہے جو حکیم ہے۔ اس لیے اس کلام میں ہر بات پختہ ہے اور کسی بات میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ پایا جاتا ہے اور نہ شک و شبہ کی گنجائش ہے۔ سورۃ بقرہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کسی قسم کا شک اور تردد نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق فرمائی اور قرآن پاک کے نزول کے مقصد کو بھی بعد میں بیان فرمایا۔ ارشاد ہوا انک لمن المرسلین، بے شک آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں۔ مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اور مختلف قسم کے شکوک و شبہات کا اظہار کیا کرتے تھے۔ چونکہ وہ لوگ رسالت کا انکار بڑی شدت سے کر رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت کی تصدیق بھی اسی شدت سے فرمائی ہے اور ایک پختہ طریقے سے قسم اٹھا کر، یعنی قسم ہے حکمت والے یا مستحکم قرآن کی کہ بلا شبہ آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں اور آپ خاتم النبیین ہیں، سید ولد آدم ہیں، انسان کامل ہیں اور تمام انبیاء علیہ السلام کے بھی آپ نبی ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ علی صراط مستقیم، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قائم کردہ بالکل سیدھے راستے پر ہیں، آپ اسی راستے پر چل رہے ہیں اور اسی شاہراہ پر چل رہے ہیں جو اللہ کی رحمت کے مقام تک جو شاہراہ جاتی ہے۔ آپ کا قول بھی درست ہے، آپ کا فعل بھی صحیح ہے، آپ کا عمل اور عقیدہ بھی ٹھیک ہے، آپ بالکل صراط مستقیم پر ہیں۔ اور سورۃ شورى میں فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور آپ دوسروں کو بھی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں تاکہ وہ بھی اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورۃ مبارکہ کے آغاز میں قرآن حکیم کی قسم کھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی، جو جس قرآن کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھائی اسی قرآن کے بارے میں فرمایا کہ تنزیل العزیز الرحیم، یہ غالب اور بہت مہربان پروردگار کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی شامل حال نہ ہوتی تو انسان ہدایت سے محروم رہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن نازل فرما کر بڑا احسان فرمایا ہے۔ سورۃ ابراہیم کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے نازل کرنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں۔ لوگ
اندھیروں میں پھنسے ہوئے ہیں، اخلاقی اندھیرے، روحانی اندھیرے، مادی اندھیرے، ہر قسم کے اندھیرے ہیں۔ کہیں پر گمراہی کے اندھیرے ہیں تو کہیں پر لہو و لعب کے اندھیرے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ پر قرآن حکیم نازل کیا گیا تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکالیں اور روشنی کی طرف لے آئیں۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے نازل کرنے کا مقصد بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کی آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے مراد بنی اسماعیل ہیں، اور اس قوم میں تقریباً 2000 سال تک کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام دونوں اللہ کے نبی تھے، اور یہ دونوں فرزند ہی مشہور ہوئے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں انبیاء علیہ السلام بھیجے۔ روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں کوئی 4000 یا 4500 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے۔ اولاد بڑھ گئی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، یعنی ان کی نسل خوب پھیلی۔ بنی اسماعیل کے ہزاروں خاندان اور آگے ہزاروں شاخیں بنی۔ ایک لمبا چوڑا سلسلہ نسب ہے جو عرب میں اور عرب سے باہر خراسان کے پرلے کناروں تک پھیلا ہوا تھا، مگر ان میں کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، کوئی نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد نہیں آیا تھا، انہیں کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اللہ کے آخری نبی، آپ ان لوگوں کو ڈرا دیں جن کے پاس قریبی زمانہ میں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، اور فرمایا لقد حق القول علی اکثرہم، کہ ان میں سے اکثر پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے، فہم لا یؤمنون، کہ آپ کی تمام تر کوششوں کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، ان کی اکثریت کفر و شرک میں ہی مبتلا رہے گی۔ اور پھر ان کے خلاف جنگیں بھی لڑی گئیں، ان کو سمجھانے کی پوری کوشش کی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں اذیتیں جھیل کر، پریشانیاں اٹھا کر، تکلیفیں برداشت کر کے، اپنے ساتھیوں پر مصائب کے ٹوٹتے ہوئے پہاڑ دیکھنے کے باوجود ان کو سمجھاتے رہے، ہر طریقے سے دعوت دیتے رہے، مگر جب وہ نہ مانے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مٹا دیا۔ خصوصاً غزوہ بدر کے موقع پر ان کے بڑے 70 سردار وہیں پر مارے گئے، مگر ایمان نہیں لائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔